اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حرام مہینے کے بدلے حرام مہینے، یعنی کہ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے، والحرمات قصاص، اور دیگر حرمات جو چیز ہیں ان کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو ویسی ہی جیسی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ پیچھے کی آیتوں سے اس کا ربط ہے، اور اس کو پچھلی آیتوں کے بغیر آپ اس کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ 6 ہجری کے اندر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تو آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ اگلے سال آئیے گا۔ اور 7ویں ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کی ان شرائط کے تحت مسلمان 7ویں ہجری میں مدینے سے دوبارہ چلتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صلح تو ہم نے کر لی ہے مکے والوں سے، لیکن اب جن مہینوں کے اندر ہم جا رہے ہیں یہ مہینے تو حرمت والے ہیں، اور اگر حرمت والے مہینوں میں مکے کے اندر، حرم کے اندر ہی کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا اس کا جواب دینا جائز ہوگا حرم کے اندر؟ کیا ان سے لڑنا جائز ہوگا حرم کے اندر؟ کیا اتنے مبارک مہینے میں ان سے لڑنا جائز ہوگا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس حرمت والے مہینے کی عزت کو پامال تم نہیں کر رہے، بلکہ عزت کو اور حرمت کو پامال کرنے والے تو مشرکین ہیں۔ اگر وہ پہل کریں گے تو تب اس پہل کا تم جواب دو گے۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 194 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حرام مہینے کے بدلے حرام مہینے، یعنی کہ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے، والحرمات قصاص، اور دیگر حرمات جو چیز ہیں ان کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو ویسی ہی جیسی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ پیچھے کی آیتوں سے اس کا ربط ہے، اور اس کو پچھلی آیتوں کے بغیر آپ اس کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ 6 ہجری کے اندر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تو آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ اگلے سال آئیے گا۔ اور 7ویں ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کی ان شرائط کے تحت مسلمان 7ویں ہجری میں مدینے سے دوبارہ چلتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صلح تو ہم نے کر لی ہے مکے والوں سے، لیکن اب جن مہینوں کے اندر ہم جا رہے ہیں یہ مہینے تو حرمت والے ہیں، اور اگر حرمت والے مہینوں میں مکے کے اندر، حرم کے اندر ہی کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا اس کا جواب دینا جائز ہوگا حرم کے اندر؟ کیا ان سے لڑنا جائز ہوگا حرم کے اندر؟ کیا اتنے مبارک مہینے میں ان سے لڑنا جائز ہوگا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس حرمت والے مہینے کی عزت کو پامال تم نہیں کر رہے، بلکہ عزت کو اور حرمت کو پامال کرنے والے تو مشرکین ہیں۔ اگر وہ پہل کریں گے تو تب اس پہل کا تم جواب دو گے۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھیے، ایک جگہ پر گولیوں کی دونوں طرف سے تبادلے چل رہے ہیں، ڈاکو پہلے گولی چلائے اور یہاں سے پولیس والے بھی جوابی کارروائی میں گولیاں چلائیں تو کوئی دونوں کو مجرم نہیں کہے گا، کہا جائے گا کہ ڈاکو نے پہل کی تو پولیس والے نے جو گولی چلائی ہے وہ تو معاشرے میں امن کے لیے چلائی ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے چلائی ہے۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ تو اگر تمہارے دماغ میں یہ وسوسہ آئے کہ اگر ہمارا لڑنا ایسے مہینے میں جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ صلح کے بعد بھی اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تم پر حملہ کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں، تو فرمایا پھر حرمت والے مہینے کے بدلے میں تمہارے لیے بھی
اس حرمت والے مہینے کے اندر حملہ کرنا، اٹیک کرنا جائز ہوگا۔ فمن اعتدى علیکم، لیکن کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، ایک تو جہاں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں ساتھ ساتھ حد میں رہنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ورنہ دنیاوی طور پر قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اٹیک کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں بس جاؤ اور پھوڑ دو جا کے، استغفر اللہ، اس کو یہ کہتا ہے نا کہ جائیے اور جا کے کام تمام کر دیجیے، کچھ نہ چھوڑیے۔ لیکن جہاں قرآن کریم جو ہے آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ آپ جائیے، اگر آپ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ بھی حملہ کیجیے، لیکن وہاں ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ حملہ کرنے میں تم اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکو اور حد سے بڑھ جاؤ۔ بھائی جیسی زیادتی تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی ہی اس کی مثل ہی، ویسی ہی زیادتی، ویسا ہی معاملہ حملے کے حوالے سے تم ان کے ساتھ کرو، زیادہ حد سے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس بات پر؟ یہاں واتقوا اللہ اس لیے کہا کہ اگر تم نے کوئی زیادتی کی تو اس بات سے ڈرو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن تمہیں جواب دہ ہونا، اور جانو کہ جو اس بات کو ذہن میں ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کی زیادتی کی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا، تو یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ان انصاری سے، شان نزول یہ کہ کچھ انصاری صحابہ تھے، انہوں نے ابتدائے اسلام کے اندر اپنا مال، اپنی جان، اپنی فیملی سب دی دین کے لیے۔ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور بہت سارے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو ان کے ذہن میں آپ سوال یہ آیا کہ یار ہم پہلے کافی ڈونیشن دیتے تھے، کافی ہم مال خرچ کرتے تھے، تو اب اتنے سارے مسلمان ہو گئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مال خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد میں، دیگر معاملات میں، بلکہ اب یہ سارا مال بزنس میں لگا دیتے ہیں تاکہ بزنس کو ترقی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ان صحابہ کے لیے آیت نازل کی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، یعنی جو حصہ تم نے اللہ کی راہ میں مخصوص کر دیا ہے اس کو اب کم نہ کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ انتقال کر جاتے ہیں تو بہت سی اولادیں وہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا کی تو بہت عادت تھی، اس کا بھی کرنا، اس کا بھی کرنا، فیملی کو ٹیک کیئر کرنا، رشتہ داروں کو دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں اور اس طریقے سے چیریٹی نہیں کرتے، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے جس سے ماں باپ دیا کرتے تھے۔ تو اس عمل سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مال بچا لیں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اس طریقے سے سعودی عرب کے اندر ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا والد ایک جو ہے وہ ریال نکالا کرتا تھا اپنی سیل پر، اپنی ایک پروڈکٹ پر، اس کے بیٹے آئے تو ایک ریال سے انہوں نے بڑھا دیا، تو بڑھانے سے کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ترقی دی، اللہ نے اور برکت دی۔ تو جو چیز اللہ کی راہ میں جا رہی ہے اس کو اب کم نہ کیجیے، اس کو بڑھائیے۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا، اور احسان کرو، یعنی کہ اور نیکی کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے احسان، دونوں کے اندر بڑا خوبصورت فرق ہے۔ عمل تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے، آپ نے بس اس کو کرنا ہے۔ آپ نے کہا بھئی نماز اللہ نے مجھے کہا ہے تو مجھے بس پڑھنی ہے، تو یہ تو ہے اطاعت۔ لیکن احسان دین کے اندر یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کو مکمل خوبی کے ساتھ کریں، اس کو بہترین انداز سے کریں کہ میرے رب نے حکم تو دیا ہے تو اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بہترین انداز سے اس کو اچھے سے کور میں جو ہے اللہ کی بارگاہ پیش کروں گا۔ یہ ہے اس کی حسن کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے نماز 4-5 ٹائم کی پڑھنی ہے، لیکن جو اس کا حسن ہے، بہترین وضو بنائیے، آئیے اللہ کی بارگاہ کے اندر نوافل مکمل پڑھیے، سنت مکمل پڑھیے، اس کے ساتھ فرض بھی پڑھیے تو بہت دل جمعی کے ساتھ پڑھیے، تو یہ صرف اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت کے ساتھ حسن بھی یاد آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تم اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہو، یہ جو تم دے رہے ہو یہ تو دو بلکہ اس میں بڑھاؤ، اور کیا کرو؟ احسان، خوبی کے ساتھ دو،
ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی تو احسان ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، یہ بھی احسان ہے۔ پھر اب ایک مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور آج میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے کووڈ کی بھی کچھ چیزیں یاد آ رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ان آیات کے تحت آج کووڈ کا مسئلہ بھی اس معاملے میں آ سکتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ ان آیات کے صدقے سے، ان آیات کی برکت سے آپ کو مجھے ہر سال عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ موبائل فون جب سے آئے ہیں تو سوشل میڈیا کی زینت بنانے کے لیے سیلفی سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ آدمی مکے جا کر بھی اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ حضور کے دربار میں جائے گا تو ذہن اس کا حضور کی جالیوں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے موبائل کے جو ہے وہ فرنٹ کیمرے کی طرف ہوتا ہے کہ میرا منہ اور سنہری جالیاں آ رہی ہیں تاکہ میں انسٹاگرام پر اور اپنی جو ہے وہ ٹویٹر آئی ڈی پر اور فیس بک پر لگا دوں۔ یعنی وہاں جا کر بھی آپ وہاں نہیں ہیں، آپ وہاں جا کر بھی لوگوں کے نہیں ہیں، حالانکہ یہ کام تو کس کے لیے کرنے تھے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو مکمل کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے کس چیز سے؟ عمرے سے، حج سے، تو اب کیا کرو گے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ، تو جو تمہیں میسر ہو وہ ہدی بھیج دو، یعنی وہ جانور قربانی کے لیے بھیج دو۔ اب یہ بات کس تناظر میں کہی جا رہی ہے؟ اس تناظر میں کہی جا رہی ہے کہ جو 6 ہجری میں مدینے سے نکلے ہیں صحابہ کرام رسول کریم علیہ السلام، وہ تو عمرے کا احرام پہنے ہوئے ہیں، وہ تو احرام کے اندر موجود ہیں، اور اب انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اب وہ کیا کریں؟ ان کو روک دیا گیا، دشمن نے روک لیا ہے، مشرکین کہہ رہے ہیں عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، تو اب جب احرام اتاریں گے تو دم تو لازم ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو کہتے ہیں دم احصار، یعنی رکنے کا جو دم ہے اس کو کہتے ہیں دم احصار۔ تو دم احصار وہ کس طرح دیں گے؟ قرآن وہی بیان کر رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پر اگر تمہیں روک دیا جائے عمرہ یا حج ادا کرنے سے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو تمہیں جو میسر ہو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ پیش کرو، لیکن وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہاں پر حلق کا لفظ آیا، اور اپنے رؤوس جو ہے وہ رأسن کی جمع ہے، رأسن مانے سر، رؤوس اس کی پلورل آتی ہے، اور اپنے سروں کا حلق نہ کرو، یعنی منڈواؤ نہیں، کب تک؟ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک تمہارا جانور حرم میں نہ پہنچ جائے۔ یعنی کہ اب اس کو کووڈ کے کس تناظر میں لے لیں؟ اس کو بالکل اس طرح لے لیں کہ آپ کی یہاں سے فلائٹ ہے دوحہ، اور دوحہ سے آپ کی فلائٹ ہے مکے، آپ نے جناب ڈیلس ایئرپورٹ سے احرام باندھا، دوحہ کے اندر اترے، احرام پہنا ہوا ہے، دوحہ کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی سعودی عرب نے تو ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، اب وہ کہہ رہا بھائی آپ کو آنے نہیں دیں گے، اب آپ کیا کریں گے؟ واپس بیک، لیکن آپ نے تو احرام پہن لیا، آپ نے تو احرام پہن لیا ہے، اور احرام اتاریں گے تو اب کیا کریں گے؟ آپ تو آپ دم احصار دیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ دم احصار دیں گے۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو خاص کرتے ہیں کہ وہ کوئی دشمن روکے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ مشرکین کے جو قافلے ہوتے تھے وہ لٹ جایا کرتے تھے، یا پھر کچھ ایسے قبائل تھے جو حاجیوں کے قافلوں کو روک لیتے تھے اور سارا سامان چھین لیتے تھے، آگے سفر کرنے کے اخراجات اور زیادہ سفر ہی نہیں ہوتا تھا، نہ آگے جا سکتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے، تو ایسے عالم کے اندر دم احصار دیں گے۔ لیکن اس زمانے میں یقیناً اب قافلہ تو کوئی نہیں لوٹ رہا، بلکہ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض ہو، یعنی بندہ مریض ہو جائے احرام پہننے کے بعد، یا پھر اس کا زیادہ سفر ختم ہو جائے، یعنی کہ اچانک سے فلائٹ کینسل ہو گئی یا پیسے چوری ہو گئے، احرام تو پہن لیا تھا اس نے، لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ جناب پاسپورٹ آگے پیچھے ہو گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی مسئلہ پیش ہو جو اب حج پر جانے سے اسے روک دے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاسپورٹ گم ہو جائے، خدا نہ خواستہ کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، یقیناً آپ کو یہیں سے فلائی کرنے نہیں دیں گے،
اور آپ احرام پہن چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ بڑی ایمرجنسی میں جا رہا ہے، اس نے سوچا نہیں یار مجھے کوئی سمٹمز تو محسوس نہیں ہو رہے ہیں، تو چلو لگے ہاتھوں گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں کووڈ کا ٹیسٹ کروا لیتا ہوں، اور گھر سے اس نے احرام پہن لیا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہ بھئی راستے میں پک اپ کر لوں گا میں اپنا رزلٹ، اپنی رپورٹ، اور سیدھا ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ احرام پہن لیا، نیت بھی کر لی، جب رپورٹ لے کر آیا، جب ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے اس سے مانگی، رپورٹ کھولی تو جناب پوزیٹو۔ اب وہ تو اس کو جانے نہیں دیں گے، اس کو کہیں گے واپس جائیے گھر۔ تو اب ایسی عالم میں وہ نیت کر چکا، اب وہ کیا ادا کرے گا؟ وہ دم احسار ادا کرے گا، اور اب سر بھی مونڈنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت حلق نہیں کرے گا جب تک وہ ایسا نہیں اب یہاں سے کوئی بکرا پرچیز کرے، بلکہ وہاں پر فون کر دے مکے کے اندر کہ بھائی میری طرف سے اونٹ ملے، کیونکہ یہاں نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بکرا کرو، فرمایا فمستیس، جو میسر ہو، بکرا کر دو، بکری کر دو، دمبا کر دو، جو میسر ہو، سامنے والے کو فون کر دو کہ بھائی دم کے طور پر حرم کی حدود میں میری طرف سے دم احسار دے دو۔ دم احسار ہو گیا، اب تمہارے لیے حلق کرنا، احرام کھولنا جائز ہو جائے گا۔ تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا ایک تو یہ دم کا معاملہ ہے، اب ایک دوسرے دم کی بات آ رہی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، اب ایسا ہو کہ کوئی شخص مریض ہو، او به اذى من رأسه، یا پھر اس کے سر میں جو ہے وہ تکلیف ہو، سر میں کوئی اذیت ہو، وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ بالوں کو رکھ نہیں سکتا، اور جانور کے پہنچنے سے پہلے اس بندے کو بال کٹوانا ضروری ہو جائے، لازمی ہو جائے، تو اب کیا کرے؟ منا کے اندر جانور پہنچنے سے پہلے یا پھر حرم کی حدود میں پہنچنے سے پہلے اگر اس نے حلق کروا لیا تو اس حلق کروانے پر الگ سے وہ ایک فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا دے گا؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے، او صدقۃ، یا پھر 6 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا ایک صدقہ فطر دے دے، او نسک، یا قربانی کر دے۔ یعنی اگر وہ جانور کے پہنچ دم احسار سے پہلے اگر بالوں کو کٹوا لیتا ہے مرض کی وجہ سے، یا بالوں کو کٹوا لیتا ہے، حلق کر لیتا ہے سر میں تکلیف کی وجہ سے، تو پھر کیا کرے؟ ففدیۃ، فدیہ دے، من صیام، روزے سے، او صدقۃ، یا صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے۔ حدیث پاک بیان کرتی ہے یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، او نسک، یا قربانی کر دے۔ پھر اللہ کہتا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب تم حالت امن میں ہو گئے۔ حالت امن کیا؟ 6 کے اندر روک رہے تھے، 7 میں اجازت ہے، 7 میں صلح ہو گئی، اب کیا ہو گیا؟ حالت امن ہو گئے۔ اب حالت امن میں تم حج کر رہے ہو، اللہ خدا کرے کہ یہ کووڈ ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی ختم ہو اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، اس آیت کے صدقے ہمیں حج تمتع عطا کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب تم جب امن کی حالت میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ، اور تم فائدہ اٹھاؤ، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کا۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حج تمتع، تا میم تا عین، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران۔ یہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کہتے ہیں آدمی اپنے ملک سے حج کا احرام باندھے، یعنی کہ عمرے کا احرام باندھے، یہاں سے جائے مکے اور عمرہ ادا کرے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول لے، اور جب حج کے ایام آنے لگے تو پھر کیا کرے؟ اب حج کا احرام پہن لے۔ اس کو کہتے ہیں تمتع کرنا، یعنی کہ آپ نے کنٹینیو نہیں کیا بلکہ آپ نے گئے، عمرہ ادا کیا، احرام اتارا، اور حج کے جب دن شروع ہونے لگے تو آپ نے پھر حج کا احرام پہن لیا۔ اس کو تمتع کہتے ہیں۔ افراد کسے کہتے ہیں؟ افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، افراد میں جو مکے کے رہنے والے ہیں وہی افراد کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ مکے کے اندر آپ ریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، آپ نے ڈائریکٹلی ہی جو ہے حج کا احرام پہنا اور حج شروع کر دیا۔ اور قران کسے کہتے ہیں؟ قران اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ عمرے کا احرام پہن کے گیا، پورا عمرہ ادا کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے بعد احرام اتارا نہیں، احرام کی پابندیاں چل رہی ہیں، اور اسی عمرے کے احرام کو کنٹینیو کر دیا حج کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں قران۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں۔ تو تمتع بھی ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حج قران فرمایا، جو حضور نے حج کیا ہے وہ حج قران کیا. اللہ اکبر. تو بات بیان کی فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو فائدہ اٹھائے تمتع کرے. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، فمستیسر من الحج، تو اب اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنی قربانی جو میسر ہو پیش کرے. یعنی کہ وہ جو حج والا جو حاجی قربانی پیش کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ دم شکر ہے. یعنی وہ یہ پیش کر رہا ہوتا کہ اے اللہ، تو نے جو ہمیں توفیق دی ہے، اس توفیق تیری وجہ سے ہم نے حج کیا ہے، تو ہم شکر کے طور پر وہ قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اس وجہ سے امام اعظم، کیونکہ اس کو شکرانے کی قربانی کہتے ہیں تمتع والے کے لیے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حاجی اس قربانی کے گوشت کو کھا سکتا ہے. امام شافعی اس کو دم جنایات کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ صدقے کی مال کی طرح، اس لیے حاجی اس کو کھا نہیں سکتا. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. اس وجہ سے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے حج کے ایام کے اندر قربانی کی تھی، تو ہمارے ایک گروپ میں خاتون تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ایسا کریں 2 رانے لے آئیے گا. تو میں نے کہا اتنے سارے بکرے کاٹیں گے تو آپ کے لیے 2 رانے کہاں سے لائیں. لیکن ان کے ہسبینڈ ہمارے ساتھ تھے قربانی میں، تو وہ جب ہائی کمانڈ سے آرڈر ان کو آیا تو وہ 2 رانے پھر بھی لے کے آ گئے تھے. تو لیکن بھلا یہ ہوا کہ وہ جب وہ 2 رانے لے کر تھے بھی وہ میمن آدمی، اور مجھے یاد آ گئی رضوان بھائی کی بات سے کہ وہ میمن تھے، تو وہ 2 رانے لے کر آ گئے. لیکن بھلا یہ ہوا کہ ہم تو اس ساری قربانی وغیرہ کر کے جب آئے تو پتہ چلا اس 2 رانوں کی بریانی وغیرہ بنی، اور جتنے بھی گروپ والے تھے سب کے اندر بٹی اور خیر ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے آپ کو بیان کیا کہ امام اعظم کے نزدیک وہ جو تمتع اور قران کے بعد وہ جو قربانی ہوگی وہ شکرانہ ہے. شکرانے کے طور پر وہ حاجی بھی کھا سکتا ہے، حاجی بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ دم شکر نہیں ہے، وہ دم جنایات ہے، اور اس کا حکم صدقے کا ہے. اور صدقے کی جو مال ہوتا ہے وہ پھر جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتا. یہ جو ہے وہ 2 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں. اب ایک بندہ غریب آدمی ہے، حج پر کسی نے بھیج دیا، یا حج پر کسی نہ کسی، جیسے اس زمانے میں تو یقیناً جو حج پہ جا رہا ہے تو جہاز کا ٹکٹ تو لے گا، پھر ویزا لگوائے گا، تو بہت معاملہ ہے. اس زمانے میں جو بیچارہ پیدل چلا نکل پڑا، کسی کے بعد ایک گدھا تھا گدھے پر چل نکل پڑا. اب پہنچ تو گیا لیکن قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. کہاں سے کرے قربانی؟ قربانی کے لیے جانور کے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا بھائی اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اب تم کیا کرو؟ فمن لم یجد، اگر تمہارے پاس قربانی پیش کرنے کے لیے نہیں ہے حج کی، تو فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فصیام 3 ایام. تو تم حج کے دنوں میں کیا کرو؟ 3 روزے رکھو ایام حج میں. اس کی جگہ 3 روزے تمہیں رکھنے ایام حج میں، یعنی کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ سے پہلے تک. یہ 3 ایام حج کہلاتے ہیں نا، پہلی، دوسری، تیسری، اور پھر 9 10 11 12 کو روزے نہیں رکھنے، پھر آپ کو 13 کے بعد رکھنے روزے. تو فرمایا 3 رکھے ایام حج میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 معنی ہوتا 7، اور 7 رکھے جب وہ اپنے گھر پر لوٹ آئے. تو 3 اور 7 کتنے ہوئے؟ 10. اللہ کہتا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، عشرتن مانے 10، کاملہ مانے مکمل. فرمایا 3 رکھے حج میں اور 7 رکھے اذا رجعتم جب لوٹے. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، اور یہ 3 اور 7 کتنے ہو گئے؟ عشرتن کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے. اب یہ کس کے لیے حکم ہے؟ آیت مکمل ہو رہی ہے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ احکام اس کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے تمتع اور قران کے، کہ جو جس کے گھر والے مسجد حرام کے یعنی مکے کے رہنے والے نہ ہوں. کیونکہ حج قران کون کرے گا؟ جو میقات سے باہر رہتا. اور حج تمتع کون کرے گا؟ جو میقات سے باہر. میقات کیا ہے؟ میقات جو ہے وہ 5 میقات ہیں دنیا میں. یعنی کہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر دنیا میں وہ اسپاٹ بنا دیے تھے. یعنی جبرائیل کی طرف سے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ دنیا میں جہاں سے بھی جس ڈائریکشن سے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا آئے گا، تو وہ جس ڈائریکشن سے آئے گا تم اس ڈائریکشن کے اندر ایک اسپاٹ مخصوص کر دو.
تو اس اسپاٹ سے جب آدمی گزرے گا تو جو عمرہ کرنے آ رہا ہے تو اس اسپاٹ سے پہلے اس کو احرام باندھنا اور احرام کی نیت کرنا لازمی ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے جب مدینے سے آتے ہیں تو ابیار علی ہے. اس طرح جب طائف سے آتے ہیں تو ایک الگ میقات ہے. پاکستان سے جائیں گے تو الگ میقات ہے. اللہ امریکہ سے بھی بار بار وہاں کے سفر نصیب کرے تو یہاں سے بھی میقات ہے. تو آپ کو جہاز میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی میقات آنے والا ہے, آپ نیت کر لیں. تو وہ میقات ہے. تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو میقات سے باہر رہنے والے یہ سارے مسئلے قران کے اور تمتع کے ان کے لیے. اور ایک اور بات یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو عمرہ اور حج کو ملانے کی بات کی, زمانے جاہلیت میں مشرکین کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں تھی. وہ کہتے تھے بھائی عمرہ اور حج ایک ساتھ نہیں ہو سکتا, یہ بے ادبی ہے. اس لیے ان کے نزدیک حرمت کے 4 مہینے تھے. 3 مہینے تھے حج کے, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اور رجب کا 1 مہینہ انہوں نے خاص کیا ہوا تھا عمرے کے لیے. وہ کہتے تھے عمرہ سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے میں ہی ہو سکتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے رجب میں, اور حج ہو سکتا ہے ان 3 مہینوں کے اندر. تو عمرہ اور حج ساتھ ملا کر نہیں ہو سکتا. تو یہاں اس لیے آیت کے اندر ان کے اس رسم کو اور ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ اگر کوئی بندہ عمرے کے ساتھ حج کر لے تو کیا کرے, جو میسر ہو وہ قربانی پیش کر دے. اور اللہ کی اس میں یہ بھی حکمت تھی. آج تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں, اگر عمرہ بھی 1 مہینے میں مخصوص ہو جاتا تو یہ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں, یہ 1 مہینے کے اندر تو اس میں تو حج سے زیادہ رش ہو جانا تو عمرے میں. اللہ اکبر. تو آپ اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنائیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مسائل ہیں تمتع کے اور قران کے, یہ ہے میقات سے باہر والوں کے لیے جو مکے میں نہیں رہتے. اور جو مکے میں رہتا ہے وہ کیا کرے گا, حج افراد کرے گا. اور اس کے علاوہ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا, اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ بے شک اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے انشاءاللہ کل بھی جو ہے وہ حج کا ہی بیان ہوئے. آگے جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اور یقیناً حج کے مسائل وہ چیز ہیں کہ آدمی جب تک حج کرتا نہیں ہے نا, اس کو مکمل طور پر یہ مسائل سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے زمانہ طالب علم میں کئی دفعہ حج کے مسائل پڑھے, کئی دفعہ, لیکن جب تک آپ تحریر پڑھتے ہیں تو بعد وقت کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر سال حج مبرور عطا کرے. لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں نا تو کیا لطف الگ آتا ہے کہ منی, مزدلفہ, عرفات, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, قربانی کیسے پیش کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن الحمدللہ اگر جانے سے پہلے آپ سیکھ جائیں اور یہ سن رہے ہوں تو دل میں یہ کریں اللہ تو نے آج مجھے حج کی آیتیں سنوا دی ہیں تو مالک اب مجھے جلد سے جلد حج کے مہینے کے اندر لبیک کی صدائیں بھی لگانا وہاں نصیب فرما. اللہ ہمیں ہر سال کا حاجی بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم.